الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج جمعۃ المبارک کے بعد بھائیوں کے چند سوالات پیش کیے گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ پہلا سوال کہ میرا ایک دوست تجارت پیشہ ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ غلط کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کمائی حرام نہیں تو مشکوک ضرور ہے۔ کیا میں جب کبھی اس کے گھر جاؤں تو اس کے گھر سے کھا پی لیا کروں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں میری رہنمائی کریں۔ یعنی مشکوک کمائی سے تیار کردہ کھانے کی شرعی حیثیت۔ اگر کسی کی کمائی خالص حرام کی ہے تو اس کے ہاں کھانا پینا جائز نہیں، لیکن مشکوک کمائی کے معاملے میں اس قدر سختی کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، میرے خیال کے مطابق اس کا مال خبیث یا حرام ہے، وہ مجھے بعض اوقات کھانے کی دعوت دے دیتا ہے، کیا مجھے دعوت قبول کرنا چاہیے؟ واضح رہے کہ اگر میں اس کے ہاں نہ جاؤں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے گھر جاؤ، اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کا گناہ صرف اسی پر ہوگا۔ بہقی جلد نمبر 5 صفحہ 335۔ ہاں، اگر معلوم ہو جائے کہ کھانا حرام مال سے تیار کیا گیا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اسے تناول نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، جب کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا خود نہیں کھایا بلکہ فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دیا جائے۔ سنن نبی داؤد کتاب البیوع اور حدیث کا نمبر ہے 3332۔ بہرحال ایسے دوست کا بائیکاٹ نہ کیا جائے بلکہ اسی قرآن و حدیث سے واعظ کرتے رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ واعظ و نصیحت کرنے سے وہ غلط کاروبار سے توبہ کر لے۔ ہاں، اگر ایسی آدمی کی دعوت قبول نہ کرنے میں یہ امکان ہو کہ وہ توبہ کر کے غلط کاروبار چھوڑ دے گا تو اچھے انداز میں بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ میرے غلط کام کرنے پر میرے دوست گھر آنا چھوڑ دیں گے۔ آدمی کو موقع محل دیکھ کر کوئی مناسب اقدام کرنا چاہیے۔ واللہ دوسرا سوال ہے ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تقریبات میں کھانے کو بڑی بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے، شریعت میں گرے ہوئے لقمہ کے متعلق کیا ہدایات ہیں؟ قرآن و حدیث کے مطابق اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس میں شک نہیں بھائیوں کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر اپنی دولت کی نمائش کو باعث فخر خیال کرتے ہیں، بالخصوص کھانے کے موقع پر کھانے پینے کے معاملات میں بہت غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانے کے دوران کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اسے اٹھائے اور اس کی لگی آلودگی کو دور کر کے اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پلیٹ کو انگلی سے صاف کر لیا کریں، اور آپ فرمایا کرتے تھے، تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں اس کے لیے برکت ڈال دی گئی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الاطعمہ حدیث کا نمبر ہے 3845۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گرا ہوا لقمہ صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ قابل استعمال کھانے کو ضائع کرنا شیطان کو دینے کے مترادف ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی پلیٹ میں کھانا اتنا ہی لینا چاہیے جتنی اسے ضرورت ہو۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، یہ کوئی معیوب کام نہیں بلکہ عین سنت ہے۔ ایسا کرنے میں دماغ کے غرور اور تکبر کا علاج بھی ہے۔ اسی طرح روٹی کے ٹکڑے بھی ضائع کرنا جائز نہیں،
नामालूम किस टुकड़े में बरकत हो। लेकिन अफसोस कि हम शादी के मौके पर हैवानों की तरह खाना इस्तेमाल करते हैं। मतनू किस्म के खानों से प्लेटें भर लेते हैं, फिर चंद लुक़्मे लेकर बाकी ज़ाया कर दिया जाता है। अफसोसनाक बात यह है कि नान और रोटी के टुकड़ों से हम अपने हाथ साफ करते हैं, फिर उन्हें ज़ाया करके फेंक देते हैं। इस तरह खाने का ज़िया ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला के नाशुक्री भी है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। हाँ जी, अगला सवाल जी, मेरे एक साथी ने ये सवाल उठाया कि खाने पीने की अशिया में अगर मक्खी गिर जाए तो इसे डबो कर निकालने का हुक्म है। हालांकि इसे डबोने से इसके तमाम आलाइश खाने पीने में शामिल हो जाती हैं। इसके मुतालिक वजाहत करें। भाई, सही बुखारी किताब बदाइल खल्क में हदीस मौजूद है 3320। मक्खी के मुतालिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस है कि अगर तुम में से किसी के मशरूब में मक्खी गिर जाए तो इसे चाहिए कि इसको मशरूब में डुबकी दे, फिर इसे निकाल फेंकें, क्योंकि इसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। दूसरी रिवायत में कुछ तफसील इस तरह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो इसे इसमें डबो लो, क्योंकि इसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा होती है, और ये बीमारी वाले पर से अपना बचाव करती है, लिहाजा इसे मुकम्मल तौर पर डबो लेना चाहिए। सुनन अबू दाऊद किताबुल अतम और हदीस का नंबर है 3844। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल हमें इस हकीकत से आगाह किया कि मक्खी अपने जिस्म के कुछ अज़ा में ऐसे जरासीम उठाए फिरती है जो बीमारी पैदा करने वाले हैं। साथ इन जरासीम का तरियाक भी लिए फिरती है। ये उस वक़्त की बात है जब इंसान जहरीले जरासीम और इनके तरियाक के मुतालिक कुछ नहीं जानता था, और तिब्ब जदीद के हालिया तजर्बात से ज़ाहिर होता है कि मक्खी अपने साथ बीमारी के जरासीम, बीमारी के ख़िलाफ़ दिफा को मजबूत करने वाला अंसर तरियाक उठाई फिरती है। जब वो किसी माए पर बैठती है तो इसमें वो जरासीम मुंतकिल कर देती है जो बीमारी का बाइस होते हैं, और अपने जिस्म के इन हिस्सों को डबोने से बचाती है जिनमें बीमारी से बचाव का अंसर होता है। अगर मक्खी पूरी तरह डूब जाए तो वो बचाव देने वाला तरियाक भी माए में मुंतकिल होकर बीमारी के ख़तरे को कम कर देता है। इस अमल के बाद अगर किसी का दिल इस मशरूब को इस्तेमाल करने पर आमादा ना हो तो शरीयत इससे मजबूर नहीं करती। अलबत्ता सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की सीरत से पता चलता है कि वो इसे इस्तेमाल में लाते थे। जैसे कि एक ताबई हज़रत सुमामा बयान करते हैं कि हम एक मरतबा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बैठे हुए थे। इस दौरान पीने के बर्तन में मक्खी गिरी तो उन्होंने इसे 3 दफ़ा डबोया, फिर फरमाया बिस्मिल्लाह। मज़ीद कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी अमर का हुक्म दिया था। फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 308। इस हदीस से मालूम हुआ कि खाने या पीने वाली चीज़ में अगर मक्खी गिर कर मर जाए तो खाना या मशरूब इससे पलीत नहीं होता, क्योंकि अगर मक्खी की मौत खाने या मशरूब को नापाक बनाने वाली होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे फेंक देने का हुक्म देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं फरमाया। शहद की मक्खी, भेड़, मकड़ी और दीगर कीड़े मकोड़े भी मक्खी की तरह हैं, क्योंकि इस हदीस से माखूज हुक्म आम है। हाज़ा इंदे वल्लाहु आलम। अगला सवाल है जी, मैं एक मुसलमान खातून हूँ, मेरे लिए एक गरीब मुसलमान का रिश्ता आया है, जबकि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन इसके माली हालात बहुत कमज़ोर हैं। उम्मीद नहीं कि वो मेरे अखराजात बर्दाश्त कर सके। ऐसे हालात में मुझे इससे शादी करने की शरई हैसियत क्या है? अल्लाहु अकबर।
اللہ تعالیٰ نے مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے مشروط اجازت دی ہے کہ وہ نان و نفقہ، رہائش اور بیوی کے درمیان عدل و انصاف کر سکتا ہو۔ اگر مرد کو علم ہے کہ وہ اس شرط کو پورا نہیں کر سکے گا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے بیویوں کے درمیان نان و نفقہ اور رہائش و لباس میں برابری اور عدل و انصاف سے کام لینا مسنون ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے درمیان نان و نفقہ اور تقسیم میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 32 صفحہ 269۔ قرآن کریم بھی بیویوں کے اخراجات کے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، جسے رزق کم دیا گیا ہو وہ اس مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراخی عطا کر دے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 8۔ ان آیات و احادیث کی روشنی میں ہم نصیحت کرتے ہیں، اگر سائلہ اس غریب شخص کے فقر و تنگی پر صبر کر سکتی ہے تو ایسے شخص سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ کہ وہ دیندار اور اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے والے غریب شخص سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے فضل سے اسے غنی کر دے گا۔ سورۃ نور آیت نمبر 32۔ لیکن اگر سائلہ اس پر صبر نہیں کر سکے گی تو وہ اس سے شادی نہ کریں، جیسے کہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شادی نہ کرنے کا مشورہ دیا کہ وہ تنگ دست ہے اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق اور صفحہ 148۔ بہرحال ایسے حالات میں ہمارے بیان کردہ حقائق کے پیش نظر خود فیصلہ کرے کہ وہ غریب مسلمان مرد سے شادی کرے یا نہ کرے، جب کہ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ واللہ عالم۔